سوال اٹھا دیا نا پہلے مشیر نے کہ آپ نے مجلس شورا کیوں بلائی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب ابلیس دے، صاحب تو جلدی نہیں بولتے ہوتے، صاحب کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں نا مشیر، وہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے تجھے نہیں پتا کیوں بلائی ہے کیونکہ تیری نظر نہیں، تو اخبار ہی نہ پڑھتا، تجھے پتہ نہیں ہے، تو نیوز نہیں دیکھتا. کہتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. تو ہر وقت بیٹھا اے آر وائی کے ڈرامے دیکھتا رہا، تجھے کیا پتا کہ پولیٹیکل اس میں کیا چل رہا ہے لینڈسکیپ پہ، ٹھیک ہے، تازہ فتنے کیا ہیں. یہ جمہوریت کا یہ جو غوغا ہے نا، شور ہے، فرینچ ریولوشن کے بعد شور اٹھا نا کہ اب تو جمہوریت ہونی چاہیے، بادشاہت کو ختم، بادشاہت تو ختم. تھوڑی دیر کے لیے وہ نپولین آ گیا تھا دوبارہ ملٹری ڈکٹیٹر، اس کے بعد بہرحال سٹیپس میں آہستہ آہستہ جمہوریت کی طرف لے کر آیا نا. تو یہ جمہوریت کا جو غوغا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہیں تیرے پولیٹیکل آرڈر کو چیلنج تو نہیں کر رہی جمہوریت؟ اس لیے تجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے صاحب نے میٹنگ بلائی ہے. تو پہلا کہتا ہے ہوں، وہ کہتا ہے نا کہ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تو پہلا پلٹ کر کہتا ہے ہوں، مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ٹھیک ہم کہتے ہیں جمہوریت جو ہے نا، کہیں دنیا میں جمہوریت بیسیکلی ملوکیت کا ایک پردہ ہے. بہت جو نائب ہوتے ہیں نا اپنی سوچ میں، اپنی تھاٹ میں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں نہیں جمہوریت واقعی عوام کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. بچوں والی باتیں. اب تو یہ چیزیں روز روشن کی طرح ہو چکی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. جس طرح پاکستان میں جس طرح ہم نے خود وردی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، بالکل اس طرح کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. وہ تھوڑا سوچنا شروع کر دیا نا کہ یہ بادشاہ کی حکومت کرتا ہے. انہوں نے کہا چلو ووٹس کے ذریعے اسی کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا کچھ لوگ سچ میں سمجھ بیٹھتے ہیں شاید ہمارے ووٹوں سے حکومتیں آتی ہیں. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے. یہ جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں نا، یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے نا، اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہے. یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. یہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ تمہارا ریپرزینٹیٹیو الیکٹڈ ہے یا جناب ملوکیت ہے یا کوئی اور ہے. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، چاہے مجلس ملت ہو آپ کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، یا پرویز کا دربار، چاہے بادشاہ اور اس کی سلیکٹڈ کا، تمہارا صدارتی نظام، تمہارا جمہوری نظام، تمہاری ملوکیت، تمہاری مطلب کوئی کمیونسٹ آرڈر جو بھی ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. ٹھیک، ٹیکس ریونیو جنریشن، تمہاری جیب سے پیسہ نکال کے انہوں نے لے جانا ہے اس کا مرکز و محور یہ ہے معیشت کا. سارے اس کا یہ ہے کہ جس نے عوام کو لوٹ کے ادھر تمہاری جگہ پیسہ ادھر، یہ ہے ساری گیم. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. ہمارے بہت بھولے بھالے آج کل کے نوجوان ہیں، وہ جو انگریز جو ہے نا، مطلب جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے نا، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے فائدے ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ بھی علمی خیانت ہوگی اگر ہم ویسٹرن جمہوریت کی جو اچھی باتیں اس کو ڈینائی کریں، لیکن جو ان کی ہاربل چیزیں ہیں نا. آج مجھے بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جینوسائیڈ کر رہا ہے آپ کا، کون جینوسائیڈ کر رہا ہے؟ اسرائیل. ٹھیک ہے، امریکن ابھی بھی اس کی امداد کی ہے، جب وہ اس کا بل تبھی منظور ہو گیا. تو وہ تو پولیٹیکل ساری کی ساری، اب تو ویسٹ سارا اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے. اس کے اوپر سارے سرویز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کس نے جکڑا ہوا ہے اندر سے؟ اگر عوام کی ریپرزنٹیشن ہوتی ٹرو، تو آج گلوبل پولیٹیکل سینیریو اس طرح کا ہوتا. عوام ایک طرف کھڑی ہے، وہ کون ہیں جو مینیج کر رہے ہیں، کس کے فیصلے ہیں؟ دیر از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک ہے وہی. اتنا یہ دیکھ لیں غور سے اس تصویر کو، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری.
کیسر وہ سیزر ہوا کرتا تھا نا، سیزر وہ جو رومن امپائر کا، وہ تو بادشاہ تھا، وہ تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ نہیں تھا. اب بھی اس کے جمہوریت کے پردوں میں وہی آواز ہے، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. یعنی وہ جو پہن کے نا اوپر اپنے جو دیو ہے نا اندر، استبداد کہتے ہیں امپیریل جو آرڈر ہوتا ہے نا، استبداد ملوکیت، وہ دیو ہی بیسیکلی ڈانس کر رہا ہے اپنے اوپر ایک قبا پہن کر خوبصورت، کہ جس طرح اندر کوئی پری ہوتی ہے. اور بھائی پری نہیں ہے، اندر وہی امپیریل دیو ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے بہت مطلب بھولے بھالے کہ آزادی کے نیلم پری. اس طرح کی جمہوریت کو اقبال نے کہا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارشو، کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیت. کہ اس طرح کی جمہوریت ہے نا، اس سے گریز کرو، اس کی بجائے کسی پختہ سوچ والے کی پیروی کر لو، کیونکہ 200 گدھے مل کر بھی ایک انسانی سوچ کو جنم نہیں دے سکتے. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب ہمارا مسئلہ بہت ساروں کا یہ ہوتا ہے کہ اقبال کا امیج یقین نہیں آتا، کہ گورا کا امیج یقین آ جاتا ہے. تو نوم چومسکی جیسا عصر حاضر کا مطلب پروون دانشور تو کوئی نہیں ہے نا. اب بھی اس کی ریسنٹلی کتاب آئی ہے بہت پیاری، اس میں اس کا ودرال، یہ جو عراق، لیبیا، افغانستان اینڈ فریجیلٹی آف یو ایس پاور نام، بہت خوبصورت کتاب. اور یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی ان کی بک آتی ہے تو فورن پالیسی کے اوپر نیو یارک ٹائمز کی، امیزون کی بیسٹ سیلنگ بک ہوتی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ یو ایس وارز اگینسٹ افغانستان، عراق اینڈ ٹوڈے اگینسٹ رشیا اینڈ اٹس ڈینجرس کنفرنٹیشن ود چائنا، یو ایس آنسرز ٹو نو باڈی، not even international law which it has drafted itself. This is the godfather-like attitude which aims to protect the property, privileges and power of the ruling elite in the US and its closest allies. اس کے closest allies کون ہیں؟ اس کو بھی ہم کھول لیں گے انشاءاللہ بہت جلد. It is a continuation of imperialism. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. اچھا، چومسکی کہتا ہے اٹ میکس کلیئر دا ورلڈ ہیز ون چوائس، ادھر سبمٹ ٹو دا یو ایس امپیریل آرڈر اور چوز سروائیول ان اکارڈنس ود دا یو این چارٹر. تو ہم مطلب اسلام پسند دانشوروں سے تو اگر کسی کو الرجی ہے تو اس کو پڑھ لیں. یہ ہو گیا جی چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اب تیسرا مشیر کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. ٹھیک ہے، یہ جو جمہوریت کے اندر اگر امپیریل روح جو نوم چومسکی نے کہا ہے، اگر تو وہ ہے دین اٹس اوکے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں نہیں کہوں گا کہ ابلیس کے پولیٹیکل آرڈر کو جمہوریت سے کوئی خطرہ ہے. یہ تو طے ہو گیا نا، کوئی خطرہ نہیں ہے نا، کیونکہ روح سلطانی اس کے اندر باقی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. وہ جو ایک یہودی ہے، ابھی کارل مارکس کی طرف بیسیکلی نا، کارل مارکس نے جو کتاب لکھی تھی نا ڈاس کیپٹل کمیونزم کی، اس پہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ جو اس نے کمیونسٹ فلسفی لے کر آ گیا ہے، جمہوریت کا رد، کیپٹلزم کا رد، کمیونزم کی فلسفی لے کر ہے، اس کا کیا توڑ کرنا ہے. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. اب اس کی کہہ رہا ہے کہ وہ کلیم ہے لیکن تجلی والا نہیں، وہ مسیح ہے لیکن وہ صلیب والا نہیں. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب کم بخت کے جیب میں ہے، اس کی بغل میں. کون سی؟ ڈاس کیپٹل. یہ اکنامکس کی کتاب ہے. مشکل کتاب اگر پڑھنی مشکل لگے نا، آج کل انٹرنیٹ کے اوپر اس کی آڈیو بکس بھی مل جاتی ہیں، اور بہت سارے جو پروفیسر ہوتے ہیں ان کے لیکچر سن لیا کریں، چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہ سرپلس ویلیو تھیوری وغیرہ ساری اسی میں دی تھی، اور بڑی مطلب اچھی کتاب ہے. لیکن اگر اس کو بہت ڈیٹیل میں جائیں تو وہ سسٹم کوئی اس طرح سسٹینیبل لگتا نہیں ہے. یہ میری پرسنل رائے ہے کہ سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے جو اس نے پریزنٹ کیا. لیکن جب اس نے کتاب لکھی تھی اس پہ، اس کے بعد بالشوک ریولوشن جو آیا ہے وہ اس کتاب کی وجہ سے تو آیا، اگرچہ اس کے مرنے کے بعد آیا.
دنیا میں جتنے بڑے دانشور ہوتے ہیں ان کی دی ہوئی سوچ پہ، ان کی دی ہوئی فکر پہ، ان کی دی ہوئی فلسفی پہ فوراً انقلاب نہیں آ جاتے ہوتے. وولٹیئر روسو نے جس جمہوریت کا خواب دیکھا تھا وہ اس وقت تھوڑی ہوتا، اس کے بیچاروں کے مرنے کے بعد بھی وہ جمہوریت نہیں آ سکی. اسی طرح کارل مارکس نے جو کتاب لکھی تھی، جو خواب دیکھا تھا کمیونزم کا، وہ بھی 50 سال کے بعد قریب میرا خیال ہے وہ بالشوک ریولیوشن آیا، اکتوبر ریولیوشن بھی اس کو کہتے ہیں. اور سوچا کہاں تھا یہ، بیسیکلی ادھر چلا گیا، جرمن تھا، چلا گیا تھا یو کے میں، اور جا کے انقلاب کہاں آیا ہے؟ رشیا میں. یہ تو دنیا میں تاریخ انسانی میں ایک ہی دفعہ ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا یونیک پرسنالٹی کہ جس نے خود ہی سسٹم دیا، خود ہی ایجوکیٹ کیا، اور خود ہی اس کو پلٹ کے رکھے، امپلیمنٹ بھی کر دیا. اور امپلیمنٹ بھی ایسا کیا کہ دنیا میں جہاں جہاں ایکسپینشن ہوئی اس سارے ریجن کے لوگوں کا نہ صرف وہ فتح کیے علاقے، ان کا بلیف سٹرکچر بھی تبدیل کر دیا. پھر جب وہاں سے ودرا کیا وہ لوگ سارے مسلمان رہے، اسی لیے دنیا میں اتنی مسلمان ہو گئے. تو یعنی اگر آپ اسلامک ریولیوشن کو کھولیں نا، تو اگر آپ فیئرلی دیکھیں نا، تو چیزیں بندے کو مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ یونیکنیس کیسے ہوگی. تو خدا پر یقین، خدا کو پھر ماننا ہی پڑتا ہے آپ کو کہ خدا ہے اور یہ واقعی اس کے رسول تھے. کہتے ہیں کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب. اچھا یہ کیا کہتا تھا؟ یہ تو غریبوں کو اٹھاتا تھا. تھریٹ تو یہ ہے کہ ایلیٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے. اٹھو میری امت کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنشک کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ روح پھونک دی تھی اس نے بھی، اور جتنا مزدور تھا ان ساروں کو سرمایہ دار کے اگینسٹ کھڑا کر دیا تھا. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، کیا اس کی انسائٹ ہے کارل مارکس کی. مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اتنا بڑا تھریٹ ہے اس کا. کہتا ہے کہ بہت زیادہ ولنریبل کنڈیشن ہو گئی ہے، کیا توڑ ہے اس کا. پھر وہ اگلا کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. کہ یعنی جو مزدور ہے وہ اتنا پاورفل ہو گیا ہے، انہوں نے آقاؤں کے خیموں کی جو چوگاٹھیں تک وہ اکھاڑ کے لے گئے. میں بتایا نا بالشوک ریولیوشن جو ہے تھا، زار تھا نا رشیا کا بادشاہ، رشیا کی جو بادشاہت تھی اس کو کہتے ہیں زار روس. جیسا کیسر ہوتا تھا نا، کیسر کو کہتے ہیں سیزر، اسی سیزر سے انسپائرڈ تھا زار. سپیلنگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی کیسر، یہ ادھر کا کیسر وہ ادھر کا کیسر. تو زار بھی بیسیکلی کنگ تھا. تو اس کے خلاف جو ایک ریولیوشن برپا ہوا تھا، اس میں غربت بہت ہو گئی تھی نا. پہلی جنگ عظیم میں اس نے شرکت کی نا بادشاہ نے، تو اس کے خلاف اور کمزور ہو گئی عوام نے جناب کھانے کے لیے کہ روٹی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اس میں احتجاج کیا. ادھر ہمارے کوئی جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس طرح کے وزیر داخلہ ہوتے ہیں، انہوں نے جناب فائر کھول دی ان کے اوپر. وہ ادھر تو یہ جو سینٹ پیٹرز برگ ہے اس کے اوپر بہت سارے مزدور مر گئے. اس کے بعد پھر ایسا ریولیوشن ہوا، انہوں نے تو زار روس کو لا کے چوک میں پھانسی دے دی. وہ بڑی لمبی سٹوری ہے، یہ خود گوگل کیجیے گا، رشین ریولیوشن کے نام سے، بڑی مزے کی اس کی سٹوری ہیں. تو یہ سارا جو ریولیوشن پھر جو ہوا کرتا تھا، ولادیمیر لینن اس کی گورنمنٹ آئی نا، بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی ٹراسکی اور ولادیمیر لینن، انہوں نے ریولیوشن برپا کیا. پھر اس کے بعد آ گیا اسٹالن بھی مزدور آدمی تھا. اس نے رشیا کو دوسری جنگ عظیم میں اسی نے لیڈ کیا ہے، اور اتنا پرنسپلڈ آدمی. یاد رکھیے جو نظریاتی ہوگا نا ناقابل تسخیر ہوگا، کسی نظریے پہ ہو، جس کا مرکز و محور پیٹ ہوگا نا وہ خریدا جا سکتا ہے. جو نظریاتی ہوگا ناقابل تسخیر ہوگا. یہ جب تھا نا یہ اسٹالن سر، وہ کہتے ہیں اس کا جو بیٹا تھا وہ اس نے جرمنی والوں نے، انہوں نے ایکسس والوں نے انہوں نے کیپچر کر لیا تھا اس کے بیٹے کو، کیونکہ وہ کپتان تھا. اس کو ایڈولف ہٹلر نے اس کے بیٹے کو ایز اے کیپٹن جنگی قیدی بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں جرمنی کے جرنیل چھڑواتے ہیں. اور نیگوسیشنز میں کہا اسٹالن کو کہ آپ ہمارے جرنیل دو، ہم اسٹالن تمہارا بیٹا دے دیں گے. اسٹالن آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا بیٹا کپتان ہے اور تمہارے پاس جو میرے قبضے میں ہے نا میری فوج کے وہ جرنیلز ہیں.
جو ہمارے قبضے میں تمہارے وہ جرنیل ہیں، ایک کپتان کے اگینسٹ جرنیل کو رہا نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بیٹے نے جرمنی کی فوجوں کی کسٹڈی میں مر گیا تھا وہ بیٹا ان کا، اسٹالن کا اپنا. اور جب اسٹالن خود مرا ہے اس کے پاس سوائے 2 جوتوں کے جوڑے کے اور 1 سے 2 ڈریسز تھے، دیٹس اٹ. یہ تھی پوری. اور برلن اسی نے تو فتح کروایا تھا. مطلب برلن جو کیپچر ہوا ہے دوسری جنگ عظیم میں، ایک طرف آپریشن نارمنڈی اور وہ جو بیٹل آف بلج وغیرہ، یہ تو سارے اترے فرانس اور یو کے کی تھی بیسیکلی. جو برلن کیپچر ہوا ہے اس میں تو مینلی تو اس کی فورسز تھی. تو اتنا بڑا سگنیفیکنٹ اس نے تبدیلی لے کر آیا بندہ، صرف اس لیے کہ نظریاتی آدمی تھا. تو یہ بیسیکلی وہ ہے کہ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. اچھا، اب یہ جو کمیونزم ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ کمیونسٹ فلسفی، یہ ابلیس کہتا ہے کہ اس کے پولیٹیکل آرڈر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس کا توڑ کیا ہے؟ کہتا ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ. آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. جمہوریت ہم نے دیکھ لیا، جمہوریت کا توڑ دیکھ لیا. کیا کنکلوڈ کیا تھا؟ کہ جمہوریت کی کباہ کے اندر کیا ہے؟ امپیریلزم. ساری کابینہ ایگری کر گئی کہ جمہوریت سے ڈرنے کی. جمہوریت کو جمہوریت سمجھنا بچوں کی طرح ہمارا کھیل ہے، ہم نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، ختم جمہوریت. اچھا، دوسرا کمیونزم. کمیونزم میں آپ کو اسٹالن کی اتنی بڑی سٹوری سنا دی، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو واقعی تھریٹ ہے. اس کے اگینسٹ کہتا ہے کہ جو روم کی جو فیشزم تھا، ہٹلر کا فیشزم، اور نیچے جو اس کا جو دوست تھا نیچے مسولینی ان کے جو فاشزم تھے. اچھا، مزے کی بات ہے ہٹلر اور مسولینی دونوں، ان کی جو گورنمنٹ تھی دونوں پولیٹیکلی الیکٹڈ تھے دونوں فاشسٹ. اچھا، کہتا ہے یہ جو فاشزم ہے نا، یہ ہے توڑ بیسیکلی کمیونزم کا. اور کیونکہ یہ فاشزم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو گریٹ رومن امپائر تھی، دا گریٹ رومن امپائر، کہتا ہے میں نے اسی کو دوبارہ زندہ کیا. میں نے انہیں دکھایا وہی والا خواب کہ جو گریٹ رومن امپائر تھی نا اس کو بحال کرو. اس چکر میں نے کمیونزم کو شکست دے دینی. یہ اس کا توڑ ہے. کہتا ہے کون بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا، گاہ بالت چو سنوبر گاہ نالت چور باب. کہ یعنی جو جو میڈیٹرینین ہے اس کے اندر مسولینی نے جو بحری بیڑا بنایا تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. بہت بڑی ملٹری پاور اکٹھی کر لی تھی اس نے. اچھا، یہ کون سا خواب ہے؟ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. ذرا دیکھ لیتے ہیں. جولیس سیزر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں نا، اس وقت جو مسلمانوں کا مرکز تھا دیٹ واز کنان، جو آج فلسطین کہلاتا ہے. اس جگہ پر، یہ جگہ کن کے کنٹرول میں تھی؟ رومنز کے. اس وقت دنیا کی سپر پاور کون تھی؟ بہت بڑی پاور، رومن، دا گریٹ رومن امپائر. کس نے قائم کی تھی؟ جولیس سیزر نے. اس کا آگے بیٹھا تھا اگسٹس سیزر، اس نے اس کو فردر ایکسپینڈ کیا. اب یہ پوری دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی. یہ جو میڈیٹرینین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میپ کے اوپر، اس کے ارد گرد پرٹیکولرلی اس کے اوپر والا جتنا ایریا ہے، روم اس کا مرکز و محور تھا، کیپٹل تھا. اس کے بعد 313 عیسوی میں پھر ادھر آیا تھا کانسٹینٹین دی گریٹ اس کو کہتے ہیں. اس نے جو اپنا رومن کیپٹل تھا وہ شفٹ کر لیا بیزنٹیم میں. بیزنٹیم بن گیا کانسٹینٹینوپل، اور بعد میں وہ بن گیا قسطنطنیہ. پھر جو رومن امپائر تھی وہ ایسٹرن رومن امپائر بن کے، جو ویسٹرن تھی وہ جرمنز نے حملہ کر کے ختم کر دی تھی. اب ایسٹرن رومن امپائر بہت طاقتور ہو گئی، اور وہ پھر رومن بیزنٹین امپائر بھی کہلائی، رومن امپائر بھی کہلائی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے، اس وقت دنیا میں جو 2 بڑی پاورز تھی اس میں سے بڑی رومن امپائر تھی، پھر دوسری پرشین امپائر تھی. تو رومن امپائر میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو سیزر ہی کہا جاتا تھا، سب کو کیسر روم ہی کہتے، کیونکہ ان کا لقب ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہرقل تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. اس وقت سیزر کون تھا؟ ہرقل. تو ہرقل کا جو ایک، جب اس کو پہنچا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، تو اس نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا کہ وہ کون ہے. اس کی ساری کریکٹرسٹکس پوچھی کہ جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو وہ کیسے ہیں. وہ جو مکالمہ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. مطلب کوئی وائز آدمی کس طرح کسی کی پرسنالٹی کو ڈیکوڈ کرتا ہے وہ پڑھنے سے ضرور پڑھیے گا. تو یہ ہے دا گریٹ رومن امپائر
جس کا جو سیزر تھا اور اس کی یہ ایک شان و شوکت تھی، تو اس کے بارے میں ریفر کیا، ہم نے آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ اس کے بعد جب بنو امیہ نے ایکسپینشن کی ہے نا، بنو امیہ کی جو ایکسپینشن ہوئی بہت زبردست ایکسپینشن تھی اسلام کی، اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی جو بیزنٹین امپائر، جو رومن امپائر تھی، اس کا 3/4 حصہ فتح ہو گیا تھا، اور اتنی ویک ہو گئی تھی اور اتنی تیزی سے مسلمانوں کی ایکسپینشن تھی کہ جو یروشلم کا علاقہ ہے، جو اس وقت فلسطین کا علاقہ تھا، یہ تو ان کی ہیبت کی وجہ سے انہوں نے بغیر لڑے، اور پتہ ہے جب حضرت عمر فاروق جس طرح اس کی پھر کسٹوڈین شپ لینے گئے ہیں، جس شان حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، تو کیا وہ جو شان فقر تھی اس کی ہیبت میں انہیں ایسے چابیاں دے دی تھی، کہتے یہ جن کی یہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان سے کون بچ سکتا ہے۔ مطلب وہ والدہ نے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تھا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیری جو سوچ ہے نا، تیری جو اوقات ہے نا، اس سے یہ بیانڈ ہیں باتیں کہ وہ مسلمان کیا ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یہ پھر جب ایکسپینشن مسلمانوں کی امیہ ڈائنسٹی، پھر اینڈ پہ امیت کے بعد آتے ہیں بنو عباس، بنو امیہ کے بعد کون آتے ہیں؟ بنو عباس، اور ان کے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ نے دیکھا نا، جتنے ابن الہیثم، پھر جناب یہ ابن سینا، فارابی، پھر وہ جو سارے مطلب ایویرویس، وہ جو جس کو کہ ابن رشد، سارے امام غزالی، ہر مسلمانوں کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مسلمانوں کے پاس فلسفہ، مسلمانوں کے پاس تصوف، مسلمانوں کے پاس گورننس، مسلمان سپر پاور، ہر چیز مسلمانوں کے پاس، اور اتنی پاور کہ جو دا گریٹ رومن امپائر ہے، الٹیمیٹلی جو پھر عباسی خلفاء کے بعد کرتے کرتے جو آئے ہیں، یہ جو آٹومنز آئے ہیں جن کو کہتے ہیں سلطنت عثمانیوں نے الٹیمیٹلی وہ جو کانسٹینٹینوپل تھا، جو دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، دنیا میں سب سے بڑی شان و شوکت رکھتا تھا، الٹیمیٹلی 1453 میں اس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا، اس کو سلطان محمد فاتح نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 1500 سالہ جو رومن امپائر ہے، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا، تو جو سیزر تھا اس کی 1500 سالہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جو سلطنت تھی کس کے ہاتھوں ختم ہوئی؟ مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو اس کو اب ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ خواب دکھایا کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، کہتا ہے میں نے دکھایا یہ خواب۔ اب اچھا، اس کے اب دیکھیں، یہ تو اس سے تو جو رومن امپائر ختم ہو گئی نا، تو رومن امپائر کی جو رینائسنس ہوئی ہے، جو نشاط ثانیہ ہوئی ہے، قومیں جب اوپر جاتی ہیں تو قومیں نیچے بھی آتی ہیں، جب قوم باٹم کو ٹچ کرتی ہے پھر باؤنس بیک کرتی ہے، دیٹ واز رینائسنس، جسے کہتے ہیں نشاط ثانیہ۔ نشاط ثانیہ کا مطلب ہے دوبارہ ان کی جو ہے نا وہ ریکنسٹرکشن، دوبارہ کی زندگی ان کی۔ تو یہ جو دوبارہ ان کے ہاں بڑے بڑے آپ نے گلیلیو تھا، اس کے بعد یہ آئنسٹائن بعد میں جا کر، جتنے ان کے سائنسدان تھے، انہوں نے وہ کون سا علم تھا، کون سا نالج تھا جس کو بنیاد بنا کر فردر انہوں نے ترقی کی۔ وہ خیر اور بات ہے کہ اتنی ترقی کی کہ جن کی بنیاد پہ ترقی کی تھی وہ بے وقت ہو کر رہ گئے، لیکن ترقی کن کے علم کی بنیاد پر کی؟ مسلمانوں پر۔ آج حالت یہ ہے کہ آج ہم یہ بات سن کے بھی سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی پاگل ہو گیا بندہ جو یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن بریٹنیکا جو سب سے جو اوتھینٹک دنیا کی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے دا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی فرام دا مڈل ایسٹ اینڈ اورینٹ ٹو رینائسنس یورپ ریپرزینٹڈ ون آف دا لارجسٹ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ان دا ورلڈ ہسٹری۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی ٹرانسفر۔ مسلمانوں کو تو پھر منگولوں نے بغداد کو ختم کر دیا نا، کتابیں کچھ جلا دیں، کچھ پھر لے کر وہ ادھر چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ہے، اقبال اسی پہ کہتے ہیں نا کہ غنی روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را۔ پراپر اس کا شعر لگا دیا کہ روزے سیاہ پیر کنارا تماشا کن، کہ غنی تو جو پیر کنا ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان کی تو زبوں بختی دیکھ، ان کی مطلب ان کا بلیک ڈے، ان کا آبزرو کرو کہ نور دید اش، کہ ان کے رو رو کے اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کے جو آنکھوں کا نور گنوایا تھا
اسے کس کی آنکھیں روشن ہو گئیں؟ زلیخا کی، کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را۔ تو بہرحال یہ رینائسنس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا علم ہے، بھلے سے کوئی کچھ بھی کہے۔ تو یہ ہے کون بحر، یہ ہے آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ اتنی زبردست اس نے بحری بیڑا بنایا ہوا ہے، اور کیا مطلب اس کی سپیچ ہے، یہ ساری بیسیکلی مسولینی کی تعریف ہو رہی۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کی یاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ یہ جو مسولینی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ توڑ ہے کمیونزم کا، مجھے تو یہ پاگل لگتا ہے۔ کیوں پاگل لگتا ہے؟ کہ جو افرنگی سیاست ہے میری، جو افرنگی سیاست تھی، اس کو تو یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنے فاشزم کو کھلم کھلا فاشزم، کوئی پردہ نہیں، سیدھا کہتا ہے کہ میں نے فتح کرنا ہے کیونکہ میں سپیریئر ہوں۔ اور بھائی اس سے تو تیری ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی کہیں پہ، تم نے تو ننگا کر دیا سارے۔ ہم تو پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی کرتے تھے، تم نے تو سیدھا ہی جناب۔ تو میں تو بالکل اس کو میسولینی کو بے عقل انسان سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ یو کے نے ساری دنیا کولونائز کی، وہ کہتے تھے کہ ہم غلام بنانے آئے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے تمہیں ترقی دینے آئے ہیں، وہ کہتے تھے تمہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سکھانے آئے ہیں، وہ کہتے تمہیں گورننس سکھانے آئے ہیں، تمہیں اسٹیٹ کرافٹ سکھانے آئے ہیں، ہمیں دشمن نہیں سمجھنا۔ میسولینی کہتا تھا اچھا 20 جگہ پہ تم نے جا کے کولونائز کر لیا، یہ لو پھر ایتھوپیا کو میں جا رہا ہوں، میں سیدھا ہی جا رہا ہوں کولونائز کرنے۔ وہ فوجیں چڑھا دی ایتھوپیا کے اوپر کہ تم نے ساری دنیا کولونائز کیا ہے نا، افریقہ کا یہ ملک میں جا رہا ہوں ان کو فتح کرنے، بغیر کسی ریزن کے۔ افرنگی سیاست تو یہ ہے کہ ایک جعلی سی ریزن رکھو کہ ہم نے عراق کو اس لیے انویڈ کرنا ہے کہ وہاں ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، یہ نہیں بتانا کہ وہاں تیل کے ذخائر ہیں۔ تو یہ جو تھا میسولینی، لوہار کا بیٹا تھا نا، وہ لوہار والا کام کیتا نا، اس نے سیدھا جا کے جناب، اور جب اس سے پوچھا وہ پاگل آدمی کیوں انویڈ کیا ہے ایتھوپیا کو، کہتا ہے کیا زمانے سے نرالا ہے میسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ میں کوئی انوکھا کام کیا ہے میں نے جو آج سارے آپ کہہ رہے ہو کہ ہیں اتنا تم نے غلط کام کر دیا ہے؟ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ اچھا میرا سودا تم کہہ رہے ہو یہ نہیں بکنا، تم نے کیا کمزور قوموں کے گلاسز ان کے برتن نہیں توڑے؟ تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہکاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ میں نے نہیں کوئی کسی قسم کا ادھر پردہ رکھنا، میں نے سیدھے کلونائز کر لینا جا کے۔ اس پہ اس نے کہا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں بیوقوف انسان کی۔ اور بھائی سیدھا نہیں غلام کرتے ہوتے، کہتے ہوتے ہیں تمہارے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، سیدھا جا کے یہ نہیں کہتے ہوتے میں تمہارے تیل کے کنویں پہ قبضہ کرنے آیا ہوں، یہ نہیں کہتے ہوتے جناب کہ میں ادھر سے اسلامک گورنمنٹ کو ختم کرنے آیا ہوں، کہتے ہوتے ہیں ٹیررزم ہے ادھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیوقوف آدمی تھا، تو تھا بھی، بعد میں انجام بھی وہی ہوا نا۔